العزت کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم میں یہ حکم دیا گیا ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ کتنا پیارا جملہ ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو نام کے ساتھ نہیں پکارا بلکہ لقب کے ساتھ پکارا ہے. میرے حضور قبلہ عالم نے بھی اس کو کیا خوب لکھا. آپ فرماتے ہیں کتے یا نبی جی، کتے یا رسول اللہ، اے ول دسیا تیری امت نو. کتے یا نبی جی، کتے یا رسول اللہ، اے ول دسیا تیری امت نو. لے نام پکاریوں ہرگز نہ خس جان امال سبحان اللہ. کتے نور دسے کتے بشر کہیں، کتے عبداللہ سبحان اللہ. اسا پردیاں بچوں تاڑ لیا تو نور اللہ سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے حکم کیا ارشاد فرمایا. آپ فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے میرے حبیب، جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد کریں کفار کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو دل کے اندر نفق رکھتے ہیں، جو دل کے اندر منافقت رکھتے ہیں. وغلظ علیہم، اے حبیب آپ ان پر شدید ہو جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی چڑیا کو بھی افسردہ نہیں ہونے دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اگر ننھی سی چڑیا بھی فریاد کرتی ہے نا کہ حضور آپ کے صحابی نے میرے بچوں کو اٹھایا ہے اور میرا دل افسردہ ہو چکا ہے. شاہ بطحہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب سے فرمایا کہ اے میرے صحاب، اس چڑیا کو کس نے افسردہ کیا؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضور میں نے پیار کے ساتھ اس کے بچوں کو اٹھایا ہے. حضور نے فرمایا تم نے تو پیار کیا ہے لیکن اس کے دل کو کتنی چوٹ آئی ہے. اس کے بچوں کو وہاں پہ رکھو جہاں سے اٹھایا ہے. یہ حضور کا درد ہے اپنی امت کے حوالہ سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کسی سے بدلہ نہیں لیا بلکہ حضور نے اپنے جسم سے بھی لوگوں کو جو ہے وہ فیض عطا کیا ہے. حضور نے اپنے جسم پیش کر دیا کہ اگر کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے کہ تو میرا جسم تمہارے سامنے حاضر ہے. حضور نے ساری زندگی کسی انسان سے بدلہ نہیں لیا لیکن جب حدود اللہ کی بات آتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حدود کو قائم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کبھی کسی انسان کو چھوڑا نہیں ہے. تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ وغلظ علیہم، حبیب آپ ان کفار پر سخت ہو جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ان کے اوپر سختی کی ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے. اب دوسرے مقام پہ خدا ارشاد کیا فرماتا ہے؟ خدا فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. خدا فرماتا ہے حبیب ان کفار کے ساتھ آپ لڑائی کرتے رہیں، اتنا لڑے کہ فتنہ ختم ہو جائے، آزمائش کا خاتمہ ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ساری روئے زمین کے اوپر ایک ہی دین ہو جسے دین خدا کہا جاتا ہے. وہ اللہ کا دین ہے، وہ دین مصطفی ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرما لیا ہے. تو اسی لیے رب کائنات نے فرمایا حبیب ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم نے تیرے لیے جس دین کو پسند کیا ہے اس کو دین اسلام کہا جاتا ہے. تو آپ اس بات کے اوپر راضی رہا کریں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ مالک ہمیں جس دین کے اندر تو نے زندہ رکھا ہے اس کو دین اسلام کہتے ہیں. اور دعا کیا کریں مالک جس دین میں تو نے ہمیں لے کر جانا ہے اس کو بھی دین محمدی ہی کہا جاتا ہوگا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ ان کے ساتھ شدت کے ساتھ پیش آئیں جو اسلام کے مخالف اٹھتے ہیں، جو اسلام کے لیے جو ہے وہ اپنی جو ہے قوت لگانا چاہتے ہیں. تو آج ہمارا ساتھ ہے ان تمام فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے من کے اندر مدینے کے تاجدار کی محبت باقی ہے. تو فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ سخت ہو جائیں. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اللہ فرماتا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، خدا فرماتا ہے وہ بہت بری جگہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان جب جہاد کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو دوران جہاد جو نکلتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے قدموں سے جو دور لگتی ہے، جو گرد لگتی ہے، مجاہدین وقت کے ساتھ جو اس کے قدموں کے ساتھ گرد آلود اس کے جو ہے وہ کپڑے ہو جاتے ہیں، جسم ہو جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اس مجاہد کے لیے اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا جس کے قدموں کے اوپر وہ گرد پڑ جاتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھیں انسان کے لیے جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہوتی ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام پر چلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو چکا ہے. ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟
کچھ بھی نہیں، نہ ہماری گردنیں کٹی، نہ ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے ذبح کیا گیا، نہ لوگوں کو ہمارے سامنے لہو لعان کیا گیا۔ ہم نے اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اسلام کے لیے تو ان کا سبق اور ان کی تاریخ کو پڑھیں جن کے سامنے بچوں کو کٹتا ہوا دیکھا گیا، جن کے سامنے اپنے جسم کو جدا ہوتا ہوا دیکھا گیا۔ تو پھر پوچھا گیا اب بتاؤ اسلام پہ قائم رہو گے؟ وہاں پہ تو صنف نازک، سب سے جو صنف نازک خواتین ہیں ان کو تپتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کر پوچھا گیا اب بھی اسلام پہ قائم رہو گے؟ تو وہ اسلام اور ہنستے مسکراتے ہوئے تیل کے بڑے بڑے کڑاؤں کے اندر چھلانگ لگا کر کہتے جاتی تھی فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے کہ دیکھو تو صحیح، تمہیں یہ جو ہے وہ تیل جو ہے وہ تلتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ہمیں اس تیل کے اندر جلوہ مصطفیٰ نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا ہے، انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔